کشتی اور طوفان۔ تباہ کن آبدوز۔ امریکی جہاز قریب آ گیا۔ امبر، تھامس اور ایملی نے محسوس کیا کہ امریکی جہاز کو دیکھ کر اوپر کچھ بھاگ دوڑ سی شروع ہو گئی تھی۔ یہ تینوں کیبن میں بند تھے اور انہیں اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ امبر نے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جہاز مشہور جرمن جہاز سواتیس کا ہے جو سمندر میں گھوم پھر کر امریکی جہازوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ تھامس نے کہا، شاید تمہارا خیال درست ہو کیونکہ اوپر ملا حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایملی نے شیشے والی گول کھڑکی میں سے باہر سمندر میں دیکھ کر کہا، امریکی جہاز دائیں جانب مڑ گیا ہے۔ سب نے دیکھا جہاز دوسری طرف پہلو بدل کر جا رہا تھا اور اب اس کا پینتا بالکل سامنے آ گیا تھا۔ اب اس امریکی جہاز کو بڑی آسانی سے گولے کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ امبر نے کہا، سواتی کا جہاز والوں نے ضرور امریکی جہاز والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تو مال برادر جہاز والے ہیں اور ہم سامان لے کر لندن جا رہے ہیں۔ اس لیے امریکی جہاز نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی اور اپنا رخ بدل دیا ہے۔ تھامس نے کہا، دراصل ہمارے جہاز والے جرمن لوگ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امریکی جہاز اپنا رخ بدل دے اور اس کا پیندا ان کے سامنے آ جائے تاکہ آسانی سے حملہ کیا جا سکے۔ آخر وہی ہوا جس کا ان لوگوں کو خیال تھا۔ ان کے جہاز کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور امبر نے ایک دم سے چونک کر کہا، ضرور ہمارے جہاز والوں نے تار پیڈو چھوڑا ہے۔ وہ سب شیشے والی گول کھڑکی کی طرف لپکے کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں ایک لمبا تار پیڈو امریکی جہاز کی طرف پانی کے اندر بڑھ رہا ہے۔ میرے خدایا، یہ تو جرمن تباہ کن جہاز سواتی کا ہی ہے۔ اب امریکی جہاز کی خیر نہیں۔ تاس پیڈو یعنی سمندری بم بڑی تیزی کے ساتھ سمندر کے اوپر ایک ہلکی سی لکیر ڈالتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امریکی جہاز والوں کی اس طرف توجہ نہیں تھی اور اگر انہیں پتہ بھی چلا ہوگا تو وقت گزر چکا تھا۔ تار پیڈو یعنی سمندری بم ایک زبردست دھماکے کے ساتھ امریکی جہاز سے ٹکرایا اور اس کے اندر گہرا شگاف ڈالتا ہوا گھس گیا۔ اندر جا کر بم پھٹ گیا۔ جہاز تباہ کن دھماکے کے ساتھ دو ٹکڑے ہو کر ڈوبنا شروع ہو گیا۔ ملاحوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی اور کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ جرمن پہاڑ کے اوپر سے اب گولہ باری شروع ہو گئی تھی۔ گولے ملاحوں کی کشتیوں پر جا کر پھٹتے اور انہیں ہلا کر کے سمندر میں غرق کر دیتے۔ تھوڑی دیر بعد امریکی جہاز اور اس کے بچے کچے ملاح سمندر میں ڈوب چکے تھے اور وہاں سمندر کی لہریں ہی لہریں تھیں جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امبر، تھامس اور ایملی کھڑکی سے ہٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ تھامس نے کہا، ہم دشمن کے جہاز پر سوار ہیں۔ ایملی نے کہا، یہ جرمن جہاز ہے، اس کا کپتان بڑی مکاری سے حملہ کرتا ہے اور یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے ہمارے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہم امریکی ہیں۔ امبر نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ اب ہم سوائے صبر کے اور کر بھی نہیں سکتے کچھ۔ اگر خدا نے آپ لوگوں کی زندگی لکھی ہے تو یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ اس جہاز کو تباہ کیوں کر کیا جائے تاکہ اس کی تباہی اور بربادی سے دوسرے جہاز بچ سکے۔ تھامس نے کہا، کم بختوں نے ملاحوں پر بھی گولیاں مار کر انہیں ڈبو دیا ہے۔ ایملی بولی، ہم خود اس جہاز پر سفر کر رہے ہیں، پھر بھلا ہم اس جہاز کو کیسے ڈبو سکتے ہیں؟ یہی بات تو ہمیں سوچنی ہے۔ امبر نے کہا، ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک جرمن ملا نمودار ہوا۔ اس نے امبر کی طرف اشارہ کر کر کہا، میرے ساتھ اوپر چلو۔ امبر جرمن ملا کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بجائے تھامس یا ایملی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ ملا امبر کو ساتھ لے کر اوپر کپتان کے پاس لے گیا۔ کپتان اپنے کیبن میں کرسی پر بیٹھا میز پر پھیلے ہوئے ایک نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ملا نے سلیوٹ مار کر کہا، کوئی اور حکم سر؟ تم جا سکتے ہو۔ کپتان نے اینک اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ملا واپس چلا گیا۔ کپتان نے امبر کے قریب آ کر کہا، بیٹھ جاؤ دوست۔ اس کا لہجہ بڑا نرم تھا۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ شخص میٹھا بن کر اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امبر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیبن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے کونے والی میز پر ہٹلر کی تصویر پڑی تھی۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ یہ جہاز جرمن تباہ کن جہاز سواستی کا ہی ہے۔ کپتان نے کہا، یقیناً تم نے ہٹلر کی تصویر دیکھ لی ہوگی اور تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ جہاز مال برادر جہاز نہیں ہے۔ تم نے ابھی اپنے کیبن کی کھڑکی میں سے امریکی جہاز کو سمندر میں غرق ہوتے دیکھا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ امبر نے سر ہلا کر کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ کپتان نے کہا کہ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم بھی صاف صاف بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور بادبانی جہاز میں کہاں سے آ رہے تھے
اور کس مشن پر آ رہے تھے؟ امبر نے کہا، ہم نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا، ہم ایک مسافر جہاز پر سنگاپور کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاز غرق ہو گیا، ہم کسی طرح سے جان بچا کر ایک جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں کے لوگوں نے ہماری کچھ روز خاطر مدارت کی اور پھر ہمیں ایک بادبانی کشتی میں سوار کروا کر رخصت کر دیا۔ کپتان کیبن میں ٹہل رہا تھا، امبر کے قریب آ کر رک گیا اور جھک کر بولا، تم اتنی عمدہ جرمن کیسے بول لیتے ہو؟ امبر نے مسکرا کر کہا، میری ماں جرمنی میں کافی دے رہی تھی، جرمن زبان مجھے میری والدہ نے سکھائی تھی۔ کپتان نے اچانک بڑے زور کا تھپڑ امبر کی گال پر جڑ دیا۔ امبر بے خیالی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، چنانچہ وہ گرتے گرتے بچا، کرسی پر دراز ٹیڑھا ہو گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے بڑے صبر سے کام لیا۔ وہ کپتان پر حملہ کر کے اپنے ساتھی امریکی میاں بیوی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کپتان نے بلند آواز میں چیخ کر پوچھا، بتاؤ امریکی اب دوست اٹلس کس سمندر میں سفر کر رہی ہے؟ امبر نے بڑے سکون کے ساتھ کہا، ہمیں امریکی اب دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں سر، پرامن لوگ ہیں ہم، جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کپتان نے کہکا مار کر کہا، تمہارا واسطہ نہیں ہے؟ مگر ہمارا واسطہ تو ضرور ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم عرب ہو، شام کے رہنے والے ہو اور امریکی حکومت کے لیے جاسوسی کے مشن پر نکلے ہو، اور تمہارے ساتھ امریکی جوڑا ہے۔ پھر اس نے امبر کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، اگر تم نے سچ سچ نہ بتایا کہ اٹلس آبدوس کس سمندر میں گشت کر رہی ہے اور اس نے تم لوگوں کو سمندر میں کس جگہ اتارا تھا، تو تم سب کو گولی مار کر سمندر میں مچھلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امبر نے کہا، ہمیں کسی آبدوس نے سمندر میں نہیں اتارا۔ کپتان نے ایک اور تھپڑ امبر کو جاڑ دیا، مگر اب امبر اپنے آپ میں سنبھل کر بیٹھ گیا تھا، چنانچہ کپتان کو یوں لگا جیسے اس نے کسی سخت پتھر پر ہاتھ مار دیا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ تمہاری جلد اتنی سخت کیوں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ امبر نے کہا، تمہارے اہم کنہ سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ امبر کیبن سے باہر نکل گیا۔ کپتان نے گھنٹی بجائے، جرمن سپاہی اندر آیا۔ کپتان نے حکم دیا کہ امریکی جوڑے کو حاضر کیا جائے۔ ابھی امبر تھامس اور ایملی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جرمن سپاہی آن نازل ہوا اور تھامس اور ایملی کو پستول دکھا کر اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ ویسے امبر کی آنکھوں کے اشاروں سے وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ پوچھ گچھ کا ہے۔ تھامس اور ایملی کو دیکھ کر کپتان نے جرمن سپاہی کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ سپاہی چلا گیا۔ کپتان نے دروازہ بند کیا اور تھامس کی طرف آ کر بولا، تم امریکی ہو نا؟ ویسے میں تم سے کچھ پوچھنے والا ہوں، سچ بتانا۔ تھامس نے کہا، ضرور، میں سمجھ گیا، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند امریکی شہری ہیں اور ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ کپتان مسکرایا، مجھے خوشی ہے کہ تم یہ تو مان گے کہ تم امریکی شہری ہو، اب تم دوسری باتیں بھی آہستہ آہستہ مان جاؤ گے۔ کپتان نے گلاس میں شربت ڈال کر ایملی اور تھامس کو دیا۔ تم کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم جرمن تباہ کن جہاز سواتیکا پر سوار ہو، اور اب یہ بھی سن لو کہ ہم امریکی آبدوس اٹلس کی تلاش میں ہیں جس نے تم لوگوں کو اس سمندر میں اتارا ہے۔ تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں صاف صاف بتا دو کہ امریکی آبدوس اٹلس نے تمہیں سمندر میں کہاں اتارا تھا اور وہ کس طرف سفر کر رہی تھی۔ تھامس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ احمق کپتان اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ خدا جانے امریکی آبدوس کہاں تھی اور کہاں نہیں تھی، اس کی جانے بلا، یہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کپتان نے ایملی کے سرخ بالوں کو پکڑ کر کہا، کتنے خوبصورت بال ہیں نا؟ پھر تھامس کی طرف دیکھ کر بولا، مسٹر تھامس، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیوی اپنے ان خوبصورت سرخ بالوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہی ہو اور مچھلیاں اس کی لاش کھا رہی ہوں؟ تھامس نے چونک کر کپتان کی طرف دیکھا۔ کپتان سر ہلا کر بولا، یقین کرو، اگر تم نے مجھے یہ نہ بتایا کہ امریکی آبدوس اٹلس نے تم لوگوں کو کس جگہ سمندر میں اتارا تھا، تو میں تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے گولی مار کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ ایملی نے کہا کہ ہمیں کسی آبدوس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ہم نے پہلی بار آبدوس اٹلس کا نام تمہاری زبان سے سنا ہے۔ کپتان نے گھوم کر بڑے زور کا تماچا ایملی کے گال پر مالا۔ ایملی کی چیخ نکل گئی اور ہونٹوں کے کنارے سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ تھامس اٹھنے لگا مگر کپتان نے دھکا دے کر اسے کرسی پر گرا دیا۔ کپتان نے پستول نکال کر تھامس کی طرف کر دیا۔ ہم زبان کھلوانا جانتے ہیں، میں تم لوگوں کو صرف تھوڑی دیر کی مہلت دوں گا۔ ویسے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور شمالی مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو نیچے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ اسے آبدوس نظر آئی ہے۔ آبدوس جو تھی وہ شمالی مغرب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب آبدوس دور ہو گئی تو کپتان نے جہاز کو چلنے کا حکم دیا۔ جہاز چل پڑا اور کافی پیچھے رہ کر آبدوس کا پیچھا شروع کر دیا۔ جہاز کے رڈار پر سے آبدوس کے
चमकीले नुक्तों को ओझल नहीं होने दिया जा रहा था। नीचे कैबिन में भी एमली, थॉमस और अंबर को मालूम हो गया था कि किसी अब्दूस का खोज मिल गया है। अंबर ने कहा, खुदा जाने ये कौन सी अब्दूस है। थॉमस ने कहा, खुदा का शुक्र है हमारी जान बच गई। एमली ने हाथ बांधकर आंखें बंद कर खुदा का शुक्र अदा किया। अंबर ने कहा, वैसे ये कि इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक हुआ है। क्या इसी मुकाम पर जहाँ हमने बताया था कि अब्दूस सफ़र कर रही है। पता नहीं है अब्दूस जापानी है या अमेरिकी जो अब बरामद हो गई है। जहाज का कप्तान इस बात की बराबर खोज लगा रहा था कि अब्दूस किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। अगर इसको एक तरकीब सूझी, इसे एक खास कोड की जुबान में समंदर के नीचे एक सिग्नल भेजा। इस कोड का ये मतलब होता है कि इसे सिवाय जर्मन अब्दूस के कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अगर जर्मन अब्दूस है तो वह इस जुबान में वापस सिग्नल भेजकर देगी और कि हम दोस्त हैं, और अगर किसी दुश्मन मुल्क की अब्दूस हुई तो यह सिग्नल उसकी समझ में नहीं आएगा। सिग्नल तेजी से समंदर के नीचे जाकर अब्दूस के रडार पर टकराया। ये एक अमेरिकी अब्दूस थी, मगर उसका नाम इटलस नहीं था, उसका नाम अमेरिकानो था। इंजीनियर ने सिग्नल सुनकर कप्तान को बुलाया। सर, अभी मेरे रडार पर एक सिग्नल मिला है। अब्दूस के अमेरिकी कप्तान ने झुककर रडार को देखा और कान वायरलेस के सिग्नल पर लगा दिया। यह सिग्नल 4 सेकंड तक कई बार सुनाई दिया। उसके बाद खामोशी छा गई। अमेरिकी कप्तान ने हुक्म दिया कि सिग्नल को समझने की कोशिश की जाए, मगर वो किसी ऐसे कोड में था कि उसका समझना बहुत मुश्किल था। अमेरिकी कप्तान ने अपने रडार का रुख इस तरफ कर दिया जिस तरफ से सिग्नल की लहर आई थी। उसने कहा, कोई जहाज समंदर में है। अगर ये अपना जहाज होता तो हमारी जुबान में सिग्नल देता। जरूर ये दुश्मन का जहाज है। रडार का रुख दूसरी तरफ करके सिग्नल चेक किए गए। सिग्नल ने समंदर के ऊपर से वापस आकर रडार पर एक बहरी जहाज के नुक्ते को जाहिर कर दिया। अमेरिकी कप्तान ने कहा, इंजन बंद कर दिए जाए, और अब्दूस के सारे इंजन बंद कर दिए गए ताकि ऊपर वाले दुश्मन के जहाज को अब्दूस का पता ना चल सके। ऊपर जर्मन जहाज का कप्तान भी रडार पर झुका हुआ था। जब उसके सिग्नल के जवाब में नीचे वाली अब्दूस ने कोई जवाब ना दिया तो वो समझ गया कि अब्दूस दुश्मन की है, और वो भी इसे गर्क करने की कोशिश करने लगा। अब जर्मन तबाहकुन जहाज वास्ती का अमेरिकी अब्दूस अमेरिकी नौ की खामोशी जंग शुरू हो चुकी थी। देखना यह था कि इन दोनों में से कौन पहले दूसरे को तार पैडो मारकर तबाह करता है। जर्मन जहाज वालों ने अब्दूस की समत मालूम करके समंदर में गोले फेंकने शुरू कर दिए थे। ये गोले समंदर में काफ़ी नीचे जाकर फटते थे। गोलों के फटने से समंदर में पानी कई फुट ऊपर उछलता और नीचे तूफान मचा देता। अमेरिकी अब्दूस ने समंदर की तय के साथ लगा दी थी। उसके सारे इंजन बंद थे ताकि इंजनों की मामूली सी आवाज़ भी जंगी जर्मन जहाज तक ना पहुंच सके। मुलाओं को भी खामोश रहने का हुक्म मिल गया था। अमेरिकी कप्तान खामोश बैठा बमों के धमाके सुन रहा था। बम उनकी अब्दूस से ज़्यादा फासले पर फट रहे थे। जर्मन जहाज ने जब देखा कि बमबारी का कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो गोलाबारी बंद कर दी गई। गोलाबारी बंद हुई तो अमेरिकी अब्दूस के कप्तान ने खामोश इशारे से हुक्म दिया कि बगैर इंजन के बम चला दिए जाएं और पानी के दबाव से मदद लेकर अब्दूस को एक खास जाविये से परे ले जाने की कोशिश की जाए। जर्मन जहाज की गोलाबारी से अमेरिकी कप्तान को यह मालूम हो गया था कि जहाज किस जगह पर है। अब्दूस से पंप चला दिए गए। पानी के दबाव से अब्दूस ने एक खास सीमत को अपने ऊपर उठना शुरू कर दिया, मगर इंजनों के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। कुछ देर बाद अब्दूस का एक इंजन चला दिया गया। अब्दूस ने ऊपर उठना और बाएं जानिब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी कप्तान ने पेरिस्कोप यानी अब्दूस की दूरबीन को समंदर से बाहर निकाल कर देखा। ये एक खतरनाक बात भी थी क्योंकि जर्मन तमाकुन जहाज उसे देख सकता था। अमेरिकी कप्तान ने जरा फासले पर जर्मन जहाज को देख लिया, मगर वो ऐसे जाविये पर चल रहा था कि इस पर तारों पैट का कोई गोला असर नहीं कर सकता था। अमेरिकी अब्दूस के कप्तान ने अब्दूस को जहाज के समत में लाने की कोशिश शुरू कर दी। इसमें बड़ा खतरा था क्योंकि अब्दूस के इंजनों की आवाज़ से जर्मन जहाज को इसका पता लग सकता था और वो गोले फेंककर अब्दूस को तबाह कर सकता था। इस खतरे को मोल लेकर अमेरिकी कप्तान आहिस्ता आहिस्ता अब्दूस को जर्मन जहाज के पहलू में ले आया। अब उसने दूरबीन से देखा तो जहाज का पैंदा बिल्कुल सामने था। जर्मन जहाज बिल्कुल ठीक निशाने में था। अब देर करना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। अमेरिकी कप्तान ने बड़ी तेजी से कहा, निशाना 70 डिग्री शुमाल मगरिब। तारों पैड फेंकने वाले ने निशाने की समत मुकर्रर कर दी। रेडी। यस सर। टारगेट 70 डिग्री शुमाली मगरिब। यस सर। स्टैंड बाय। फायर। अमेरिकी कप्तान ने चीखकर कहा। तारों पैड फेंकने वाले ने सुरख बटन दबा दिया।
स्टाख की आवाज़ के साथ अब्दोस को एक हल्का सा धचका लगा और एक खौफनाक धमाके से फटने वाला ताड़ पैड यानी लंबा बम अब्दोस के सुराख में से निकलकर जर्मन जहाज़ की तरफ बड़ी तेज़ी से रवाना हो गया। अगरचे ये बम पानी के नीचे जा रहा था मगर समंदर की सतह पर उसकी एक हल्की सी सफ़ेद लकीर बनती जा रही थी। जर्मन तबाहकुन जहाज़ का कप्तान अर्शे पर खड़ा था कि अचानक उसने एक सफ़ेद लकीर को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसका रंग फाक हो गया और चिल्ला उठा, जहाज़ का रुख मोड़ दो, जहाज़ का रुख मोड़ दो, ताड़ो पैड है। सारे मुसाफिर जहाज़ पर खलबली मच गई। जहाज़ को मोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी गई मगर इतने बड़े जहाज़ को एकदम से मोड़ना आसान नहीं था। तारो पैड बड़ी तेज़ी से जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकी कप्तान ने अब दो से दूसरा बम भी चला दिया था और वो भी सफ़ेद लकीर छोड़ता नीचे पीछे पीछे चला आ रहा था। जर्मन जहाज़ का कप्तान इधर उधर भागकर ऑर्डर दे रहा था। ये सब कुछ चंद एक सेकंड में हो गया था। अब्दोस का तारो पैड एक धमाके से जहाज़ के पैंदे से टकराया। सारा जहाज़ कांप उठा और जहाज़ में तारो पैड्स ने सुराख कर दिया, अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो एक और धमाके के साथ फट गया। इसके साथ ही वो दूसरा पैडो भी जहाज़ से टकराया और फट गया। जहाज़ के इंजनों में आग लग गई और इसके दो हिस्से हो गए और वो डूबने लगा। अम्बर, थॉमस और एमिली अपने कैबिन से उछलकर दूर जा पड़े। जहाज डूब रहा था। जर्मन मुल्ला कश्तियों और तख्तों पर बैठे समंदर में जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कप्तान भी एक तख्ते पर सवार था। अम्बर और थॉमस, एमिली वगैरह भी एक तख्ते पर जा बैठे और जहाज से दूर होने की कोशिश करने लगे क्योंकि जहाज तो डूब रहा था। जिस वक्त वो डूबा तो समंदर में शदीद लहरें उभरने लगी और दूसरी तरफ समंदर में से कुछ फासले पर अमेरिकी अब्दूस ने सर बाहर निकाला। अमेरिकी अब्दूस का कप्तान और दूसरे मुल्ला अब्दूस के अर्शे पर आ गए। उन्होंने ऊपर एक छोटी तोप पर मशीन गन लगा रखी थी और जर्मन मुल्लाहों पर गोली मार रहे थे और मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी थी। देखते देखते गोला इस तख्ते पर गिरा जिस पर कप्तान बैठा था। कप्तान और दूसरे मुल्लाओं के टुकड़े उड़ गए। गोलियां बरस रही थी। जर्मन मुल्ला मर रहे थे। कुल ये लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे कल ये लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे और आज इन पर गोलियां बरस रही थी। अम्बर और थॉमस ने एमिली को तख्ते पर लटा दिया और खुद तख्ते को खींचते हुए अब्दोस की तरफ ले जा रहा था। थॉमस ने कमीज उतारकर हवा में लहरानी शुरू कर दी। अम्बर ने उसे बताने की कोशिश की कि हम दोस्त हैं, कैसे समझाऊं। थॉमस बार बार कमीज लहरा रहा था। अमेरिकी अब्दोस के कप्तान ने जब एक आदमी को कमीज लहराते और तख्ते पर आगे बढ़ते देखा तो इसने गोली बंद करने का हुक्म दिया। तख्ता अब्दोस के करीब आ गया तो थॉमस ने चिल्लाकर कहा, हम अमेरिकी जंगी कैदी हैं। इतना कहना था कि अमेरिकी कप्तान ने नीचे एक तख्ता समंदर में उतार दिया। अम्बर, एमिली और थॉमस तख्ते पर बैठ गए। तख्ता उन्हें ऊपर अब्दोस पर ले आया। अमेरिकी कप्तान ने उन्हें गौर से एक एक कर देखा और हुक्म दिया, इन्हें नीचे ले जाकर कैबिन में बंद कर दो। अम्बर, एमिली और थॉमस को नीचे कैबिन में ले जाकर बंद कर दिया गया। अमेरिकी कप्तान अभी तक अब्दोस के अर्शे पर खड़ा जर्मन जहाज के डूबने का मंजर देख रहा था। जब जहाज समंदर की तह में चला गया तो इसने दूरबीन आंखों से हटा ली और सीढ़ियां उतरता नीचे आया और हुक्म दिया, आप दोस्त समंदर में उतार दो। सायरन की आवाज़ें आई। सारे मुल्ला नीचे अब्दोस के अंदर आ गए और अब्दोस ने समंदर में डूबना शुरू कर दिया। सिकानी नीचे समंदर में जाकर अब्दोस रुक गई और उसने आगे अपना सफ़र शुरू कर दिया। अमेरिकी अब्दोस का कप्तान अपनी तरफ से मुतमईन हो गया था लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि जर्मन तबाहकुन जहाज़ ने डूबते डूबते समंदर में दूर अपने एक जंगी जहाज़ को सिग्नल दे दिया था कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मुकाम पर इस पर अमेरिकी अब्दोस ने हमला कर दिया है। इस सिग्नल को जर्मन जंगी जहाज़ ने वसूल कर लिया था और अब अमेरिकी अब्दोस की तरफ बढ़ रहा था। अब्दोस का कप्तान इस काम से फारिग होकर अम्बर वगैरह की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने इन तीनों को अपने कैबिन में बुलाया और पूछगछ शुरू कर दी। थॉमस और इसकी बीवी का रंग गोरा बता रहा था कि वो अमेरिकी है मगर अम्बर का रंग गंदमी था। कप्तान ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अम्बर ने कहा कि मैं मिस्र में पैदा हुआ था मगर सारी ज़िंदगी बाहर सफ़र में गुजारी है। मैं सिंगापुर में कारोबार करता था। एक जहाज़ में वापस जा रहा था कि जर्मन जहाज़ ने हमला कर दिया। अमेरिकी कप्तान ने सर झुका दिया। वो कुछ गौर करता रहा, फिर सर उठाकर अम्बर को देखा और पूछा, तुम अंग्रेज़ी बड़े खालिस अमेरिकी लहजे में कैसे बोल सकते हो? अम्बर ने कहा, लोगों के साथ रहते रहते आदत पड़ गई है, वैसे भी दुनिया की हर ज़ुबान के लहजे की नकल कर लेता हूँ। कप्तान हंस पड़ा। ठीक है, उम्मीद है कि अगर तुम जर्मन फ़ौज के एजेंट भी होगे तो यहाँ शराफत से रहने की कोशिश करोगे क्योंकि यहाँ शरारत का मतलब होगा कि तुम हमारे साथ हलाक हो जाओगे। अम्बर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें जनाब, मैं आपका वफादार साथी साबित होऊंगा। मैं दुश्मन का एजेंट हरगिज़ नहीं हूँ। अगर एजेंट होता तो इन दोनों को जापानियों की कैद से ना निकालता। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। और उधर जर्मन जंगी जहाज़ ने एक खास जगह रुककर बमबार हवाई जहाज़ उड़ा दिए ताकि वो जर्मन अब्दोस को तलाश करके इसे तबाह कर दे। दोनों जहाज़
दो बम लाद कर आसमान पर उड़ गए। वो सीधे इसी जगह पहुंचे जहां उनके अंदाजे के मुताबिक अमेर के अब्दोस को होना चाहिए था। वैसे उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। समंदर में जिस मुकाम पर पहुंचकर जर्मन बमबार जहाज़ों ने पहले 2 बम गिराए, ठीक उसके नीचे अमेर की अब्दोस सफ़र कर रही थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो समंदर में काफ़ी नीचे थी और बमों की जद से बाहर थी। दोनों बम बारी बारी अब्दोस से काफ़ी बुलंदी पर समंदर में फटे तो अब्दोस कोले खाने लगी, क्योंकि बम्बों के फटने से समंदर में तूफान सा आ गया था। अब्दोस का कप्तान बाकर कैबिन से बाहर आया और इसने अब्दोस की रफ्तार तेज करा दी और इसे और ज्यादा गहराई में उतार लिया। जर्मन बमबारों ने चारों बम फेंक दिए थे और अब वो समंदर के ऊपर चक्कर लगाकर अंदाजा लगा रहे थे कि अब्दोस फटी भी है कि नहीं। अगर अब्दोस तबाह हो जाती तो इसका तेल समंदर के ऊपर आ जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ। समंदर की सतह पर अब्दोस का तेल ना आया। इसका मतलब यह था कि अब्दोस अभी जिंदा है। हवाई जहाज की पायलट एक बार फिर वापस आ गए और बम लेकर वापस आ गए और धड़ाधड़ गिराने शुरू कर दिए। इन बमों से भी अब्दोस को कोई नुकसान ना हुआ। जहाज वापस चले गए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि अब्दोस गड़क नहीं की जा सकती। उन्हें दोबारा ज़्यादा बम देकर वापस भेजा गया। ये बम भी उन्होंने बारी बारी समंदर में फेंक दिए, मगर अब्दोस वहाँ से काफ़ी आगे निकल गई थी। अमेरिकी कप्तान अब्दोस को बचा कर ले गया था। यह अब्दोस समंदर में सफ़र कर रही थी और दुश्मन के जंगी जहाज़ों को तलाश कर तबाह कर रही थी। अगर एक जगह समंदर से बाहर निकली, सामने एक अमेरिकी तेल बरादर जहाज था। इस जहाज से अब्दोस ने तेल नहीं लेना था। अमेरिकी कप्तान ने थॉमस और एमली को बैरी जहाज के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जहाज अमेरिका जा रहा था। कप्तान ने वादा किया था कि वो थॉमस और एमली को ज़रूर अमेरिका पहुंचा देगा। थॉमस और एमली बड़ी गर्मजोशी से अंबर को मिले और तेल बरादर जहाज पर सवार हो गए। अंबर अमेरिका नहीं जाना चाहता था, वो हिंदुस्तान वापस जाना चाहता था, जहाँ वो अपने भाई नाग और बहन मारिया को तलाश करना चाहता था। अमेरिकी अब्दोस ने यहाँ से होकर बैर हिंद में जाना था और जहां उसका मिशन जापानी हवाई जहाज़ों को तबाह करना था। अब्दोस समंदर से बाहर निकली हुई थी। एक पायलट अमेरिकी जहाज से निकलकर अब्दोस के टैंक में तेल डाल रहा था। अंबर और अमेरिकी अब्दोस का कप्तान अब्दोस के अर्शे पर खड़े थे। सामने अमेरिकी तेल बरादर जहाज का कप्तान भी खड़ा था। दोनों एक दूसरे से जरा ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। इतने में दूर से किसी हवाई जहाज की गूंज सुनाई दी। यकीनन ये दुश्मन का जहाज था। इससे बड़ा खतरा अब्दोस के लिए और कोई नहीं हो सकता था। कप्तान ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि अब्दोस नीचे उतार दी जाए। सोने की मुसीबत। इसी वक्त तेल का पाइप खींच लिया गया। इसकी वजह से समंदर के ऊपर काफ़ी तेल फैल गया, जो बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि दुश्मन का हवाई जहाज ऊपर से ये तेल का धब्बा देखकर अंदाजा लगा सकता था कि इसी जगह अब्दोस समंदर में उतरी है। वो इर्द गिर्द के इलाके पर बम बरसाकर क़यामत बर्पा कर सकता था। तेल बरादर जहाज ने पाइप को समेटा और बड़ी तेज रफ्तारी से जनूब की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब्दोस भी समंदर में उतरने लगी, मगर दुश्मन का हवाई जहाज सर पर आ पहुंचा था। अब अब्दोस का समंदर में उतरना खतरनाक था, क्योंकि समंदर के अंदर अब्दोस बेबस थी और समंदर के ऊपर रहकर वो कम से कम हवाई जहाज पर गोलियां जरूर चला सकती थी। दुश्मन के जहाज ने गोता लगाया और अब्दोस पर बम गिरा दिया। बम अब्दोस के बिल्कुल करीब गिरा और वो चलकर टेढ़ी हो गई। दूसरा बम अब्दोस की दुम पर गिरा, धमाका हुआ और अब्दोस की दुम कट गई। अब्दोस ने डूबना शुरू कर दिया। तीसरा बम अब्दोस के ऊपर गिरा, जिससे अब्दोस के परखचे उड़ गए। अंबर और कप्तान ने समंदर में छलांगे लगा दी। इतने में 4 जर्मन जहाज और आ गए। उन्होंने तेल बरादर अमेरिकी जहाज पर बमबारी शुरू कर दी। इस जहाज के मुलाहों को इतनी भी मोहलत ना मिली कि वो समंदर में छलांग लगा सकते। ऊपर तले जा रहे कितने बम सीधे बहरी जहाज के ऊपर आ गिरे थे, फटे और तेल को आग लग गई। सारे का सारा जहाज बम बनकर एक धमाके के साथ फटा और आग का गोला बनकर समंदर में गर्क हो गया। थोड़ी देर बाद वहां समंदर की सतह पर कोई अब्दोस नहीं थी और ना ही तेल बरादर जहाज। कोई ऐसी कश्ती यहाँ तख्ता भी नजर नहीं आ रहा था जिस पर कोई मुल्ला बैठा हो। सिर्फ एक छोटी सी रबर की कश्ती थी जिस पर अंबर और अब्दोस का कप्तान जान बचाकर छुपे बैठे थे और कश्ती रैरों पर डोलती एक तरफ बढ़ती जा रही थी। जर्मन बमबारों ने शायद इस कश्ती को नहीं देखा था, क्योंकि अगर इनकी नज़र पड़ जाती तो वो गोलियां बरसाकर उन्हें ज़रूर ख़त्म कर देते। जर्मन जहाज़ अपना काम पूरा कर वापस चले गए। वहाँ वीरान समंदर में अब सिर्फ अंबर और कप्तान रह गए थे। बमबारों का हमला इतना अचानक हुआ था कि उन्हें जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगानी पड़ी थी। रबर की कश्ती जंगले के साथ लटकी हुई थी और जैसे कि छलांग लगाने से पहले कप्तान ने खींच कर समंदर में फेंक दिया था और उसकी उन्हें खासी मशक करवाई गई थी। इस कश्ती में चंद एक छोटे टीन के गोल डब्बे थे। इन डब्बों में 1 इंच के हत्थे की 2 आदमियों के लिए खुराक मौजूद थी, यानी बिस्किट, उबली हुई मछली और पानी। यह खुराक इतनी थी कि अगर एक आदमी चाहे तो इसे 2 दिन में ख़त्म कर सकता था। एक हंगामी हालात थे।
تو اسے 2 دن میں ختم کر سکتا تھا، لیکن ہنگامی حالات تھے، اس پر 2 آدمی زیادہ سے زیادہ 7 دن گزارا کر سکتے تھے۔ ابھی تک کپتان کو امبر کی خفیہ طاقت کا بالکل علم نہیں تھا، وہ اسے ایک عام مصری آدمی سمجھ رہا تھا، اور کسی وقت اسے یہ بھی خیال آتا تھا کہ یہ کیا مصیبت اس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ ان کی کشتی سمندر میں تیرتی جا رہی تھی۔ کپتان نے جیب سے کمپاس نکال کر اندازہ لگایا کہ وہ شمال مغرب کی طرف نہیں بلکہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، چونکہ ان کے پاس چپو نہیں تھے۔ اسی لیے وہ سمندر کی لہروں پر بے بس تھے، اور جدھر سمندر کی لہریں سمندر کو بہائے لے جا رہی تھی ادھر کو وہ بھی جانے پر مجبور تھے۔ امبر نے پوچھا، کیا اس طرف کوئی جزیرہ وغیرہ موجود ہے کپتان؟ کپتان نے کہا، اس علاقے میں بہت سے جزیرے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان جزیروں میں یا تو آدم خور رہتے ہیں اور یا جاپانیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ امبر کہنے لگا، پھر تمہارا کیا خیال ہے، ہم کس قسم کے جزیرے پر اترنا پسند کریں گے؟ کپتان نے کہا کہ میں آدم خوروں کا نوالا تو نہیں بننا چاہتا، اگر جاپانی جزیرے پر جا اترے تو کم از کم یہاں امید تو ہوگی کہ بچ جائیں گے، مگر آدم خور تو ہمیں کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور زندہ کھا جائیں گے۔ امبر کہنے لگا، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خدا جانے تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہمیں کس قسم کے جہاز پر پھینک دیتی ہے۔ کپتان نے جھنجھلا کر کہا، کم بخت، میں اپنا پستول بھی نہیں اٹھا سکا۔ امبر نے کہا، حملہ بڑا اچانک تھا۔ کپتان افسوس کے ساتھ بولا، افسوس، میرے ابدوس کا سارا عملہ ابدوس کے ساتھ ہی غرق ہو گیا، میں ان میں سے کسی ایک کی بھی جان نہیں بچا سکا، کاش میں یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ امبر نے اسے تسلی دی، کپتان تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے ابدوس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ کشتی کو سمندر میں سفر کرتے 2 روز ہو گئے، وہ بڑی عقلمندی سے خوراک استعمال کر رہے تھے۔ کپتان کو اندازہ تھا کہ اگر کشتی کی یہی رفتار رہی تو وہ 4 روز کے بعد زمین کے ساتھ لگیں گے۔ امبر نے پوچھا، اگر ہم جاپانیوں کی قید میں چلے گئے تو کیا وہاں سے فرار ہونے کا کوئی رستہ ہوگا؟ فرار ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اس طرح سے سمندر میں بے یار و مددگار سفر کرنا ہوگا، میں تو باقی ساری زندگی قید میں کاٹ دوں گا۔ ہاں، اگر انہوں نے مار دیا تو یہی بہتر ہوگا، اس بک بک سے نجات تو مل جائے گی۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے، کشتی بہتی جا رہی تھی، دوپہر گزر چکی تھی، سورج سمندر میں غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، اتنے میں ایک شارک مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی لمبی آڑی جیسی توتنی نکال کر امبر کو دیکھا اور کشتی پر حملہ کر دیا۔ کپتان نے گھبرا کر کہا، اگر اس نے ربر کی کشتی پھاڑ دی تو ہم تو سمندر میں غرق ہو جائیں گے، یہ کشتی ہمارا آخری سہارا ہے، امبر خدا کے لیے اسے بچاؤ، شارک کو ہلاک کرو۔ امبر کشتی میں جھک کر شارک کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ شارک ذرا آگے جا کر غضبناک ہو کر واپس مڑی اور بڑی تیزی سے واپس آ رہی تھی، وہ اپنی آڑی نما توتنی سے کشتی کو پھاڑ کر سمندر میں ڈبو دینا چاہتی تھی۔ کپتان کا رنگ فک ہو گیا، اسے موت اپنے سامنے سمندر میں کھڑی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اگر کشتی ڈوب جاتی تو ان دونوں کو سمندر سے موت کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ امبر بالکل تیار ہو گیا تھا، کپتان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی انسان کھلے سمندر میں خونخوار شارک کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو ہی شارک کشتی کے قریب پہنچی، امبر نے آگے بڑھ کر اسے توتنی سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور اسے ہوا میں 2-3 بار زور سے لہرا کر زور سے سمندر میں پٹک دیا۔ شارک کی توتنی ٹوٹ کر امبر کے ہاتھ میں رہ گئی اور شارک خون میں نہا کر سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو امریکی کپتان تو ہکا بکا رہ گیا، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک اب نوجوان کسی اتنی بڑی شارک کو اتنی آسانی سے اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ اس نے امبر کے بازو اور ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ امبر نے پوچھا۔ امریکی کپتان بولا، پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ امبر نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس وقت آسمان پر کالے کالے بادل آنا شروع ہو گئے، ہوا چلنے لگی۔ کپتان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید طوفان آ رہا ہے۔ امبر نے کہا، بارش کا پانی ہمیں جمع کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ابھی ہمیں کچھ روز اور سمندر میں سفر کرنا پڑے، ہمارا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ کپتان خاموش رہا اور آسمان کو تکتا رہا، بادل گر گر کر آ رہے تھے اور گنگور گھٹا تھی جو آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی، پھر بادلوں میں بجلی چمکنے لگی، ہلکی ہلکی گرج سنائی دینے لگی، یہ بارش طوفان میں بھی بدل سکتی تھی۔ امبر نے پوچھا، ان سمندروں کے طوفان کے بارے میں تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے کپتان؟ کپتان نے کہا، میں نے زیادہ تر زندگی سمندر کے نیچے سفر کرتے ہوئے گزاری ہے، پھر یہ میرا علم بھی کہتا ہے کہ اس سمندر میں بڑے خوفناک طوفان آیا کرتے ہیں، بہرحال اب ہمیں یہ طوفان برداشت کرنا ہوگا۔ شام تک بارش شروع ہو گئی تھی اور ہواؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی، سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ کر کشتی کو ادھر ادھر پھینکنے لگی، کپتان اور امبر کشتی کے ساتھ چمٹ گئے تھے، طوفان نے انہیں بے حال کر دیا تھا اور ہوائیں چیخ رہی تھیں۔ ساری رات طوفان جاری رہا، صبح کی روشنی ہوئی تو طوفان غائب تھا۔ کپتان کا برا حال تھا، امبر ویسے ہی ہوشیار تھا کہ کم وقت طوفان نے برا حال کر دیا ہے۔ کپتان نے سر اٹھا کر کہا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سیاہ لکیر نظر آئی، زمین۔ امبر نے بھی وہ لکیر دیکھی، ضرور کوئی جزیرہ تھا، سوال یہ تھا کہ یہ جزیرہ کیسا تھا، وہاں کوئی لوگ آباد تھے، جاپانی یا آدم خور کشتی
को समंदर की लहरें जजीरे की तरफ बड़ी तेजी से बहाए ले जा रही थी। दोपहर के बाद इनकी कश्ती अंबर जजीरे के साथ जाकर लगी। ये जजीरा भी वैसा ही जजीरा था जैसा कि इस इलाके में जजीरा हुआ करते हैं। किनारे किनारे रेत थी, जरा आगे जाकर दरख्तों के जंगल शुरू हो जाते थे जो जंगल में जानकर घुल मिल गए थे। वो कुछ देर रेत पर लेटे आराम करते रहे। अंबर की सेहत वैसी ही थी मगर अमेरिकी कप्तान बड़ा कमजोर हो गया था। वो काफी देर रेत पर लेटा रहा, फिर उठकर बोला, नारियल खाने चाहिए। अंबर जल्दी से जाकर कुछ नारियल तोड़कर ले आया। कप्तान ने नारियल खाकर उनका ठंडा पानी पिया तो इसे कुछ होश आया। अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया ये जजीरा बेआबाद है कि नहीं। अंबर ने कहा, हमें किसी जगह छुपकर जगह बनानी चाहिए ताकि अगर इस जजीरे पर आदमखोर या जापानी आबाद हों तो इनसे बचा जा सके। ठीक ख्याल है। उन्होंने किनारे के सामने ही जंगल में पत्ते और झाड़ियां डालकर पोशीदा जगह बना ली। कुछ देर वहां आराम किया और फिर सोचा कि जजीरे का चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि यहाँ कोई आबाद भी है कि नहीं। दोनों जजीरे के किनारे किनारे रवाना हो गए। जजीरा छोटा सा था और बहुत जल्द उन्होंने जजीरे का चक्कर लगा लिया। जंगल में भी घूम फिर कर देखा, वहां आबादी के कोई आसार नहीं थे। ये जजीरा तो बिल्कुल ही वीरान है, कप्तान ने कहा। अंबर बोला, ताज्जुब की बात है, इतना सरसब्ज और नारियल के दख्तों से बड़ा हुआ जजीरा कभी वीरान नहीं हुआ करता। वीरान जजीरे तो वो होते हैं जहाँ सिवाय रेतीली चट्टानों के कुछ नहीं होता। कप्तान बोला कि ऐसे जजीरे इस इलाके में बहुत है। इंसान आखिर कहाँ कहाँ आबाद हो सकता है। अब सवाल यह है कि यहाँ हम कब तक पड़े रहेंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। काश कोई छोटा वायरलेस सेट ही मेरे पास होता, मैं अपने बड़े जहाज़ों से मिलाप करके उन्हें अपनी मदद के लिए बुला सकता था। अंबर मुस्कुराया, कप्तान तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकल सकें। अभी मैं आराम की ज़रूरत है अभी हमें। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद अंबर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये जजीरा बेआबाद है। यहाँ कोई ना कोई लोग ज़रूर रहते होंगे। अलग बात है कि इस वक्त वो लोग यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ चले गए हैं वो लोग। अंबर ने कहा, हो सकता है यहाँ से आगे कुछ फासले पर हो कोई दूसरा जजीरा हो, यहाँ के लोग वहाँ चले गए हों। कप्तान बोला, लेकिन लोगों की झोंपड़ियाँ वगैरह अभी तो यहाँ नहीं है। क्या ये लोग झोंपड़ियाँ भी अपने साथ ले गए हैं। अंबर खामोश रहा। शाम हो गई। उन्होंने जंगल में घूम फिर कर कुछ फल तलाश कर लिए जो मीठे थे और लजीज भी। पानी वो नारियल को तोड़कर हासिल कर लेते थे और रात को सो गए थे। दिन चढ़ा तो उन्हें बड़े जहाज के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। कप्तान चौंक कर उठा और बोला, बड़े जहाज आ रहा है। अमर ने कहा, घबराना नहीं भाई, क्या खबर ये दुश्मन का जहाज हो। वो दोनों अपनी कमीनगाह से निकलकर छुपते छुपाते झाड़ियों के अकब में आगे और पत्ते हटाकर सामने समंदर की तरफ तकने लगे। वो हैरान रह गए कि समंदर में साहिल से थोड़े ही फासले पर एक छोटा सा जंगी जहाज खड़ा था और जिस पर जापान का झंडा लहरा रहा था। ये तो जापानी जहाज है, कप्तान ने सहम कर कहा। बदबख्त ये कहाँ से आ गए, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, हौसला रखो कप्तान, तुम तो कहते थे कि मैं जापानियों की कैद में जाना पसंद करूंगा। कप्तान ने आह भरकर कहा, ये कमबख्त यहाँ कैद नहीं करेंगे, ये जरूर गोली से उड़ा देंगे। खामोश हो जाओ, वो लोग कश्ती में आ रहे हैं। एक कश्ती जहाज से अलग होकर समंदर में किनारे की तरफ चली आ रही थी। इसमें 4-5 जापानी सिपाही सवार थे। इनके बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। कप्तान ने कहा, ये लोग जजीरे पर कब्जा करने नहीं आ रहे। अगर कब्जे करने का ख्याल होता तो जहाज की सारी फौज कश्तियों में सवार होकर यहाँ आती, बल्कि पहले इस जजीरे पर बमबारी की जाती। मालूम होता है ये किसी खास काम के लिए यहाँ आ रहे हैं। अंबर ने पूछा, क्या खास काम हो सकता है। कप्तान ने कहा, खुदा ही जाने क्या हो सकता है, अभी पता चल जाएगा। अंबर ने कहा, ये कश्ती में संदूक कैसा ला रहे हैं। कश्ती समुद्र के किनारे रेत पर आकर रुक गई। जापानी कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गए। अब उन्होंने संदूक को भी रेत पर रख दिया। एक जापानी अफसर बाकी जापानियों को हुक्म दे रहा था। उसने हाथ से जंगल की एक खास सिमत की तरफ इशारा किया और अपनी जुबान में कुछ कहा। उसकी आवाज़ मध्यम थी, वरना अंबर जापानी समझ लेता। जापानी सिपाहियों ने संदूक कंधों पर उठाया और जंगल में दाखिल हो गए। कप्तान बोला, ये लोग सिर्फ इस संदूक को किसी जगह रखने आए हैं, जरूर इस संदूक में कोई खास राज है। ये लोग इस गुमनाम जजीरे में दफन करना चाहते हैं इसे। अंबर ने कहा, बहरहाल हमें इनके जाने का इंतजार करना पड़ेगा। काफी देर तक जापानी जंगल में रहे, फिर वो बाहर निकलते दिखाई दिए। वो पसीने में तर थे। साफ लगता था कि उन्होंने जमीन खोद कर संदूक को दफन किया है। वो समंदर में ठहरी कश्ती में आकर सवार हो गए। जापानी जहाज जब नजरों से गायब हो गया तो अंबर और कप्तान लपक कर झाड़ियों से बाहर निकले और उधर को चल दिए जिधर जापानी जंगल में दाखिल हुए थे। चलते चलते वो काफी आगे निकल आए। किसी जगह कोई ऐसे आसार ना मिले कि जगह खोद कर देखी जाए। कप्तान ने कहा, ये लोग खोदी हुई जगह को झाड़ियों से बड़ी अच्छी तरह से ढांप गए होंगे। हमें बड़ी मेहनत से वो जगह तलाश करनी होगी। अंबर बोला, बाएं तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल है वो लोग इधर गए थे।
وہ جنگل میں بائیں طرف مڑ گئی۔ یہاں ایسے درختوں کی بھرمار تھی جن کی شاخیں لمبے لمبے کانٹوں سے بڑی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک جگہ سے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ کپتان نے ایک طرف اچھلتے ہوئے کہا، سانپ! مگر اس کے اچھلتے اچھلتے جزیرے کے بے حد زہریلے سانپ نے کپتان کی ٹانگ پر ڈس دیا تھا۔ کپتان پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ امبر نے سانپ کو تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ کپتان کی طرف لپکا۔ کپتان کا سانپ کے زہر سے برا حال ہونے لگا تھا، رنگ سبز ہو رہا تھا، آنکھیں مردہ ہونے لگی تھیں۔ امبر فوراً ناگ کا یاد کرایا ہوا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر کا یہ اثر ہوا کہ سانپ جھاڑیوں میں سے چھپا ہوا تھا، وہ وہاں سے فوراً باہر نکل آیا۔ بے چین ہو کر وہ بل کھاتا کپتان کی ٹانگ کے پاس آ کر جھک گیا۔ امبر نے منتر تیز کر دیا۔ سانپ نے جھک کر کپتان کی ٹانگ سے منہ لگایا اور زہر چوسنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے سارا زہر چوس لیا اور خاموشی سے امبر کے آگے سر جھکا کر سلام کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی کپتان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب اور زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کس قسم کی طاقت رکھتا ہے۔ سمندر میں اس نے اتنی طاقتور شارک مچھلی کو الٹا کر رکھ دیا تھا اور اب سانپ کو مجبور کر دیا کہ وہ زہر کو واپس چوس لے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ امبر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں جاپانیوں کا صندوق تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے صندوق کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں گھاس پر امبر کو تازہ کھودی ہوئی مٹی نظر آئی۔ یہاں دفن ہے صندوق، مٹی تازہ ہے۔ وہ زمین پر جھک گئے۔ انہوں نے ہاتھ سے گھاس پڑے ہٹائی تو نیچے سے مٹی نکل آئی۔ انہوں نے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ مٹی کھودتے کھودتے وہ تھک گئے اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگے اور مٹی کی کھدائی پھر شروع کر دی۔ جب کافی مٹی کھد گئی تو نیچے سے وہی صندوق نکل آیا جو جاپانی کشتی میں رکھ کر اپنے ساتھ جزیرے پر لائے تھے۔ صندوق کافی وزنی تھا اور کپتان نے کہا کہ اسے باہر نکالنے کی بجائے اسی جگہ کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ انہوں نے ڈھکن کھول کر الگ کر دیا تو نیچے صندوق میں ٹین کے گول گول 6-7 نالیاں رکھی تھیں۔ انہیں اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سونے کی اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر سلیقے سے لگائی گئی تھیں۔ سونا دیکھ کر آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ امبر نے کہا، جاپانی اپنا خزانہ یہاں چھپا کر گئے ہیں۔ کپتان نے ٹین کی نالی کھول کر دیکھا۔ اندر نیلے رنگ کا مومی کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اسے کھولا گیا تو وہ کسی آبدوز کا نقشہ تھا۔ اندر نیلے رنگ کا مومی کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اسے کھولا گیا تو وہ کسی آبدوز کا نقشہ تھا۔ دوسری نالی میں کسی کارخانے کا نقشہ تھا۔ اسی طرح سے باقی ساری نالیوں میں بھی اس قسم کے خفیہ نقشے تھے۔ اب انہوں نے سونے کی اینٹوں کو پرکھنا شروع کیا۔ خالی سونا ہے مسٹر امبر۔ امبر نے ایک اینٹ اٹھا کر اسے ہاتھ میں لے کر پرکھا، جانچا، تولا اور مسکرا کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، خالی سونا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اسے یہاں کیوں دفن کر گئے ہیں؟ کپتان نے کہا، کسی قریبی جزیرے پر انہوں نے یہ سونا رکھا ہوگا، ضرور وہاں پر امریکی حملے کا خطرہ ہوگا، بس یہ لوگ اسے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں کہ یہاں محفوظ رہے گا۔ یہی خیال غالب لگتا ہے، مگر ہمارے لیے تو یہ سونا بیکار ہے۔ کپتان، کاش اس کی جگہ ڈبل روٹیاں صندوق میں بڑی ہوتی۔ کپتان کی آنکھوں میں دولت کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے اینٹ کو چھو کر کہا کہ ڈبل روٹی کو لے کر کیا کرتے ہم؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن زندہ رہ سکتے تھے، مگر اتنا سونا تو ہم ساری زندگی میں کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں آ گئے۔ امبر نے کہا، مگر ہم اس سونے کو کیا کریں گے؟ کپتان نے کہا کہ ہم اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور پھر اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے اور امریکہ جا کر کروڑ پتی بن کر زندگی بسر کریں گے۔ ہمارے بے شمار کارخانے ہوں گے اور ہماری لمبی لمبی کاریں ہوں گی اور ہمارے بچے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر سکول پڑھنے جایا کریں گے۔ امبر نے ہنس کر کہا، مگر کپتان صاحب، یہ سونے کی اینٹیں یہاں سے ہم لے جائیں گے کیسے؟ کپتان نے کہا، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس خزانے کو یہاں سے نکال کر جزیرے میں کسی دوسری جگہ دفن کر دیں، تاکہ بعد میں جب ہم یہاں سے جانے لگے تو نکال کر لے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ روز بعد جاپانی یہاں آئیں اور اپنا خزانہ نکال کر لے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ امبر نے کہا، اچھا خیال ہے، مگر میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سونا مصیبت کی جڑ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اتنی دولت کو جاپانیوں کے حوالے کر دیں؟ امبر بولا، میرا خیال ہے ہمیں اس صندوق کو اسی جگہ رہنے دینا چاہیے۔ تم احمق ہو، قسمت نے ہمارے دن پھیرے ہیں، تو ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ دولت کو ٹھکرا دیں۔ امبر نے کہا، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں تباہی بھی ساتھ آتی ہے۔ کپتان ہنس دیا، تم بزدل ہو، تم سونا نہ لو، مگر میں ہر حالت میں اسے یہاں سے نکال کر لے جانے کی کوشش کروں گا، بلکہ اپنی جان بھی لڑا دوں گا، مگر اس سونے کو ان جاپانیوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ امبر سمجھ گیا کہ سونے کی چمک نے امریکی کپتان کا دماغ الٹا
کر دیا ہے۔ وہ دولت کی ہوس میں آ گیا ہے اور اسے اس لالچ سے اب کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ کپتان نے سونے کی اینٹیں باہر نکالنی شروع کر دی۔ امبر نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ہمیں سونے کی اینٹیں الگ دفن نہیں کرنی چاہیے، یہ صندوق ہی نکال کر لے جانا چاہیے۔ مگر صندوق بڑا وزنی ہے، تم ایک طرف ہٹ جاؤ۔ کپتان پڑے ہٹ گیا۔ امبر نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر صندوق کو بڑے آرام سے گڑھے میں سے باہر نکال لیا۔ اب بتاؤ کہ اسے کہاں لے جا کر رکھنا ہے؟ سمندر کے کنارے جہاں ہم نے پناہ گاہ بنا رکھی ہے۔ پناہ گاہ؟ میرا خیال ہے وہ جگہ ٹھیک رہے گی۔ امبر نے صندوق سر پر اٹھا لیا جیسے کہ وہ بڑا ہلکا پھلکا ہو۔ صندوق لے کر دونوں اسی جگہ آگے جہاں انہوں نے اپنی کمین گاہ بنا رکھی تھی۔ یہاں انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ گڑھا کھود کر اس میں صندوق دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال کر گھاس اور پتے بکھیر دیے۔ دوسرے روز آسمان پر بادل گھر آئے اور بارش ہونے لگی۔ کپتان نے ایک درخت سے کچھ پودے اکھاڑے اور جہاں صندوق دفن کیا تھا وہاں بو دیے۔ ایک روز بعد یہاں پودے اگ آئیں گے، پھر تو جاپانیوں کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہاں زمین کھودی گئی ہے۔ جزیرے پر رہتے ہوئے چھٹا روز گزر رہا تھا۔ ناریل اور جنگلی پھلوں پر ہی گزارا ہو رہا تھا، کسی طرف سے کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ 8ویں روز دن چڑھا اور کپتان پھل کھا کر ناریل کا پانی پی رہے تھے کہ دور سے جہاز کے بومپور کی آواز آئی۔ وہ چونک پڑے۔ انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا، دور ایک جہاز جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوئی جہاز آ رہا ہے، خدا کرے امریکی جہاز ہو، کپتان نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ امبر نے دور سمندر میں غور سے دیکھا، پھر وہ بڑی تشویش سے بولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاپانی جہاز ہے۔ اوہ نہیں نہیں، کپتان نے گھبرا کر کہا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، جہاز جاپانی ہی تھا، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ وہی جاپانی جہاز تھا جو 6-7 روز پہلے جزیرے پر سونے کا صندوق دفن کر گیا تھا۔ خدایا، کپتان نے چلا کر کہا، یہ تو وہی جاپانی جہاز ہے۔ ہاں وہی جہاز ہے، یہ کیا لینے آیا ہے یہاں؟ امبر بھی حیران ہو رہا تھا۔ کپتان کا تو پریشانی کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر اس نے بہت جلد پریشانی پر قابو پا لیا تھا اور چھپ کر جہاز کو جزیرے کی طرف آتے دیکھنے لگا۔ امبر بھی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ جزیرے سے کچھ دور آ کر سمندر میں رک گیا۔ وہاں لنگر ڈال دیا گیا تھا کیونکہ جزیرے کے ساحل پر پانی کم گہرا تھا، وہاں جہاز کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دن کی طرح جہاز میں سے ایک کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ اس کشتی میں جاپانی سپاہی سوار تھے، انہوں نے مشین گنیں کندھوں پر لٹکا رکھی تھیں۔ امبر اور کپتان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کپتان زیادہ پریشان تھا کیونکہ اب اس کے سونے کا سوال تھا۔ سونے نے اسے بے چین کر دیا تھا، بلکہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جاپانی کشتی لے کر کنارے پر اتر گئے۔ کشتی انہوں نے ریت پر کھینچ لی۔ جہاز کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ لگے کچھ جاپانی سپاہی، یا شاید افسر، دوربین آنکھوں پر لگائے لوگوں کو جزیروں پر اترتے دیکھ رہے تھے۔ جاپانی سپاہیوں نے ریت پر کھڑے ہو کر جزیرے پر چاروں طرف ایک نظر ڈالی، پھر ان کے افسر نے جنگل کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جنگل میں چلو۔ وہ اسی طرف جنگل میں داخل ہوئے جہاں وہ پہلے خزانہ دفن کرنے گئے تھے۔ کیا یہ لوگ خزانہ واپس لینے آئے ہیں؟ کپتان نے پوچھا۔ امبر نے کہا، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں خزانہ ہوگا تو لے جائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جاپانی جنگل میں چلے گئے تھے، ان کا افسر آگے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ اسی جگہ پہنچا جہاں انہوں نے خزانہ دفن کیا تھا تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں زمین کھودی ہوئی ہے، مٹی ادھر ادھر پڑی ہے اور گڑھا صندوق سے بالکل خالی ہے۔ جاپانی افسر نے جیب سے پستول نکال کر ہوا میں فائر کر دیا اور چیخ کر کہا، جزیرے کو گھیرے میں لے لو، دشمن خزانہ اڑا کر لے گیا ہے، مگر وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ فائر کی آواز امبر اور کپتان نے بھی سنی اور جہاز پر جاپانیوں نے بھی سنی۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ خطرے کا سگنل تھا۔ دوسری طرف اس فائر کی آواز کا اثر جاپانی جہاز پر بہت زیادہ ہوا۔ وہاں سے اوپر تلے 6-7 فائر ہوئے اور پھر جاپانی سپاہی ایک کشتی میں بیٹھ کر تیزی سے جزیرے کے کنارے پر اتر گئے۔ انہوں نے زمین پر لیٹ کر مورچے سنبھال لیے جیسے کوئی خطرناک دشمن جزیرے میں گھس گیا ہو۔ جہاز مسلسل گولیاں چلائی جا رہی تھی جہاز پر سے۔ ان مورچہ بند جاپانیوں نے بھی گولیوں کا مینا برسا دیا تھا۔ وہ ہوا میں فائر کر رہے تھے، گویا کسی خیالی دشمن کو ڈرا رہے تھے۔ اتنے میں جنگل میں جاپانیوں کی ٹولی بھی بھاگ کر باہر آ گئی۔ جاپانی افسر نے وائرلیس پر جہاز کے کپتان کو بتا دیا کہ خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ جہاز کا کپتان بھی بڑا پریشان ہو کر جزیرے پر آ گیا۔ انہیں یقین تھا کہ جس شخص نے خزانہ چوری کیا ہے وہ جزیرے پر موجود ہے۔ ایک نے کہا کہ سر، ہو سکتا ہے ڈاکو بعد میں آئے ہوں اور خزانہ اٹھا کر لے گئے ہوں۔ خاموش، جاپانی افسر چلایا، یہاں کبھی ڈاکو نہیں آتے اور پھر انہیں ہمارے خفیہ ٹھکانے کا کیسے علم ہوگا؟ یہ کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو ہمیں خزانہ زمین میں اتارتے دیکھ رہا تھا۔
खजाने का डाकू। जहाज पर साढ़े 70-80 सिपाही थे। इन सारे जापानियों सिपाही को जजीरे पर छोड़ दिया गया। इन्हें हुक्म दिया गया कि जजीरे के चोर जजीरे पर ही रहें, उन्हें हर हालत में तलाश किया जाए। सिपाही मशीन गनें लेकर सारे जजीरे पर फैल गए। जहाज का कप्तान और दूसरे 2 अफसर पिस्तौल हाथों में लिए बेचैनी से साहिल समंदर पर टहल रहे थे और वायरलेस पर पीछे खुदा जाने किससे बातें कर रहे थे। अमेरिकी कप्तान को फिक्र हुआ कि जजीरे में साहिल के पास ही छुपे हैं, कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। उसने अंबर से अपने डर और खतरे का इजहार किया तो अंबर बोला, अब हम यहाँ से निकलकर दूसरी जगह गए तो पकड़े जाएंगे, हमें इसी जगह रहना होगा। खुदा से दुआ करो कि जापानी की नज़र इधर ना पड़े। वैसे हम उनके इतने करीब हैं और साहिल के पास ही हैं, इन्हें शक नहीं पड़ सकता। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी सोने की ईंटें हमें मुसीबत में फंसा देंगी। मैं ना कहता था कि इस खजाने पर लानत भेजो और इसी जगह रहने दो। अब अपने किए की सजा भुगतो, मेरा क्या है? अमेरिकी कप्तान बोला, ये क्यों? तुम्हारा क्या है? तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे। अंबर मुस्कुराया, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि मुझे गोली मार देंगे। ठीक है, बेशक गोली मार दे, मैं तैयार हूँ। वह सरगोशी में बातें कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ फैली हुई थी, घने दरख्त भी थे और समंदर बिल्कुल करीब भी था। लहरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों झाड़ियों में से जापानी अफसर को देख रहे थे। उन्होंने समंदर के किनारे रेत पर कैंप लगा लिया था और इसके साय में दोनों जापानी अफसर कुर्सियों पर बैठे वायरलेस पर किसी से बातें कर रहे थे। जहाज समुद्र में खामोश खड़ा था। साहिल पर 4 कश्तियाँ पड़ी थी। जापानी सिपाही जंगल में डाकुओं की तलाश कर रहे थे। उनके शोर मचाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। जापानियों ने सारा जहाज कंगाल डाला मगर डाकू कहीं भी दिखाई ना दिया। जापानी कप्तान के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात थी कि जहाज़ का शाही खजाना और शाही फौज के अहम राज चोरी हो जाए। उसने रात को सीने में तलवार घोंपकर खुदकुशी कर ली। जजीरे पर अब एक जापानी कर्नल और 70-80 सिपाही और एक जहाज़ का नायब कप्तान रह गया था। ये सब कुछ रातों रात हो गया था। सुबह अब्बर उठकर झाड़ियों में से निकलकर बाहर जरा दूर गिरे पड़े नारियल उठाने गया तो इसने 2 जापानी सिपाही को बातें करते सुना। वो एक दूसरे से अपने अफसर की खुदकुशी के बारे में अफसोस का इजहार कर रहे थे। अब्बर ने जल्दी जल्दी 6-7 नारियल झोली में डाले और वापस आ गया। उसने अमेरिकी कप्तान को सारा वाकया सुनाया। इसने कहा कि हो सकता है जापानी की नई कंपनी यहाँ आ जाए। इन लोगों को अभी तक यकीन है कि खजाना चुराने वाले इसी जजीरे पर मौजूद हैं। अंबर साहब को जाकर कहने लगा, कम बखत इन लोगों ने तो यार छोड़नी ही डाल ली है। हमारा बाहर निकलना बंद हो गया है। आखिर कब तक हम इस खो में छुपे बैठे रहेंगे? अमेरिकी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनकी कोई कश्ती लेकर यहाँ से फरार हो जाए। अंबर ने कहा, हो तो सकता है, लेकिन ये लोग पीछा कर कश्ती गड़ा कर देंगे। इनके पास वायरलेस है जिससे ये पीछे इतला कर हमारी कश्ती पर समंदर में बमबारी करा सकते हैं। हम कश्ती लेकर भागे तो ये समझ जाएंगे कि डाकू ही भागे हैं। ये तो ठीक है, मगर अब हमारा होगा क्या? क्या इसी तरह से इस खो वाली झाड़ियों में पड़े पड़े गुजारा करेंगे या यहाँ से कभी निकलना भी नसीब होगा? पहले कम से कम इस जजीरे की सैर तो कर लिया करते थे। अंबर ने कहा, यह मुसीबत तुमने खुद खरीदी है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि खजाने को हाथ मत लगाओ, इसे वहीं रहने दो, मगर तुम ना माने। अगर खजाना वहीं रहता तो जापानी आकर उसे ले जाते या देकर वापस चले जाते। अब तो वो इस जजीरे से इसी वक्त जाएंगे जब चोर यानी हम पकड़े जाएंगे, या किसी तरह से उन्हें यकीन हो जाएगा कि डाकू इस जजीरे पर नहीं है। अमेरिकी कप्तान सर्द आह भरकर दोहरा होकर झाड़ियों में लेट गया। शाम हो रही थी, सूरज समंदर में गुरूब हो रहा था। अचानक एक सिपाही झाड़ियों पर घूमते फिरते इस तरफ आकर जिधर अंबर और अमेरिकी छुपे थे। यहाँ तो ये जापानी सिपाही बड़ा बेवकूफ़ था या बड़ा चालाक। उसे शक पड़ गया था कि झाड़ियों में ज़रूर कोई शय छुपी है। वो फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले इस सिपाही पर अंबर की नज़र पड़ी। उसने अमेरिकी को खबरदार किया तो वो घबरा गया। उसने अंबर से सरगोशी में कहा, ये तो सीधा चला आ रहा है सुअर की तरह, अब क्या होगा? खामोश। अंबर ने कप्तान को खामोश रहने का इशारा किया। अंबर ने साले समंदर की तरफ देखा। जापानी अफसर खेमे के अंदर चले गए थे, शायद शाम का खाना खा रहे थे। 2 सिपाही दूर समंदर के किनारे जहाज की तरफ मुंह किए पहरा दे रहे थे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। जहाँ जापानी सिपाहियों ने मोर्चा बना रखा था वहाँ भी सिपाही नहीं थे, शायद दूसरे खेमे में चाय वगैरह पी रहे थे। अंबर ने दिल में एक फैसला कर लिया। जापानी सिपाही बराबर राइफल के संगीन से जानियों को परे हटाता आगे बढ़ रहा था। अब वो उनके बहुत करीब आ गया था।
سپاہی قریب سے آ کر 2 قدم آگے ہو کر کھڑا ہو گیا اور منہ اٹھا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید اس نے کوئی سرگوشی سن لی تھی، زیادہ انسانوں کی موجودگی محسوس کر رہا تھا وہ۔ بس یہی سب سے خطرناک وقت تھا جب امبر نے ایک فیصلہ کیا اور پیچھے سے اچھل کر جاپانی سپاہی کو گردن سے دبوچا اور جھاڑیوں میں گرا دیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا تھا۔ امریکی کپتان بھی حیران سا رہ گیا کہ امبر نے یہ کیسے کر دکھایا۔ جاپانی سپاہی امبر کے پنجے میں پھڑپھڑا رہا تھا، مگر اس کا امبر کے لوہے جیسے شکنجے سے نکل جانا ممکن بات نہیں تھی۔ امبر نے جاپانی سپاہی کی گردن دوبارہ کی تھی، وہ پھڑپھڑا رہا تھا، تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر کو جب یقین ہو گیا کہ اب جاپانی سپاہی میں جان باقی نہیں رہی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور امریکی نے کہا، تم نے تو کمانڈر کو بھی مات کر دیا، اب اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ امبر نے آہستہ سے کہا، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا، اب لاش کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ امریکی بولا، کیا تم نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کیا؟ اگر تم بھی تو میری طرح ہی مصیبت میں گرفتار ہو، تمہاری جان کو بھی تو خطرہ ہے۔ امبر کہنے لگا، کپتان صاحب، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا جاپانی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امبر نے کہا، وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ اس کا کوئی ساتھی تو اس کی تلاش میں نہیں آ رہا۔ امریکی نے جھاڑیوں میں سے جزیرے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہیں، کوئی ادھر نہیں آ رہا۔ امبر نے کہا، بہرحال بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا ایک جاپانی سپاہی کم ہے اور پھر وہ اس کی تلاش میں بھی نکلیں گے۔ میں مجبور تھا ایسا کرنے پر۔ انہوں نے جاپانی سپاہی کی لاش کو جھاڑیوں میں چھپا کر اوپر گھاس پھوس ڈال دیا۔ رات ہو گئی، کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک سپاہی کم ہے۔ آدھی رات کو امبر نے امریکی سے کہا، تم زیادہ چوکس ہو کر بیٹھنا، میں اس جاپانی کی لاش کو یہاں سے دور سمندر میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ جب صبح لاش پانی میں تیرتی ملے گی تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تیرتے ہوئے سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ امریکی نے کہا، ذرا خبردار ہو کر جانا بھائی۔ میں خبردار ہو کر ہی جاؤں گا، ہاں تم ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ یہ کہہ کر امبر نے جاپانی سپاہی کی لاش کندھے پر ڈالی اور اندھیرے میں جھاڑیوں میں سے نکل کر سمندر کی طرف چل دیا۔ وہ جھک جھک کر اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ لاش کا بوجھ تو اسے بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کافی دور نکل گیا، وہاں کچھ چٹانیں تھیں۔ امبر نے بڑے اطمینان سے جاپانی کی لاش کو چٹانوں کے بیچ میں سمندر میں گرا دیا اور واپس روانہ ہوا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ امبر نے مڑ کر ایک گھونسا مارا، وہ جاپانی سپاہی تھا۔ اس نے سیٹی بجا دی، امبر اس کی طرف لپکا۔ جاپانی نے مشین گن کی فائرنگ شروع کر دی۔ امبر نیچے جھک گیا، وہاں شور مچ گیا۔ ایک دم سے کتنے ہی جاپانی سپاہی وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے امبر کو گھیرے میں لے لیا اور مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ لے چلو اسے، خزانے کا ڈاکو ہے یہ، انہوں نے جاپانی زبان میں غصے سے کہا۔ امبر سمجھ گیا کہ اس نے سوچا کہ امریکی کپتان کی جان اسی طرح سے بچ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاپانیوں کے حوالے کر دے۔ اس طرح سے یہ جاپانی جزیرے میں ڈاکوؤں کی تلاش کا کام چھوڑ دیں گے اور امریکی کپتان کی جان بچ جائے گی۔ بس امبر نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور جاپانی اسے لے کر اپنے کمانڈر کے پاس آ گئے۔ کمانڈر نے خوش ہو کر آ کر خزانے کا چور پکڑا گیا۔ انہوں نے امبر کو رسیوں میں جکڑ کر کشتی میں ڈالا اور جہاز میں لا کر ایک کیبن میں بند کر دیا۔ اب اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ بتاؤ کہ خزانہ تم نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ یہ پوچھ گچھ جاپانی کمانڈر جو کرنل تھا کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک جاپانی نیوی کا آفیسر بھی تھا۔ امبر نے کہا کہ میرے ساتھی خزانہ لے کر یہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ تمہیں یہاں کس لیے چھوڑ گئے ہیں؟ انہیں خطرہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں گا تمہارے ساتھی کون تھے اور تم کہاں سے آئے تھے۔ امبر نے یہاں بھی ایک کہانی بنا لی اور بولا، ہم بحری ڈاکو ہیں، ہمارا کپتان ہانگ کانگ کا رہنے والا ہے، اس کا نام میانگ بن تھا۔ ڈاکو مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں، میں مصر کا رہنے والا ہوں اور دولت کمانے کے لالچ میں ڈاکوؤں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ افسوس ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ جاپانی کمانڈر نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ خزانہ اس جزیرے کے جنگل میں ہے؟ امبر نے کہا، جس وقت آپ لوگ خزانہ لے کر اس جزیرے پر اترے، اس وقت ہم لوگ جزیرے کے دوسرے کنارے پر آرام کر رہے تھے۔ جہاز کی آواز سن کر ہم نے آپ کا پیچھا کیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگ زمین میں کوئی صندوق دبا رہے ہیں۔ بس ہمیں جس وقت آپ لوگ واپس چلے گئے، ہمارے کپتان نے فوراً خزانہ زمین میں سے نکال کر اپنے جہاز پر لادا اور مجھے یہاں چھوڑ کر 9-2-11 ہو گیا۔ کہانی بڑی پکی تھی، جاپانیوں کو یقین کر لینا چاہیے تھا، لیکن جاپانی کمانڈر بھی بڑا چالاک تھا۔ اس نے قریب آ کر اچانک امبر کے منہ پر زور سے مکہ مارا۔
اگر کسی دوسرے انسان کے منہ پر ایسا زوردار موقع پڑتا تو اس کے اگلے دانت ضرور باہر نکل کر زمین پر گرے پڑے ہوتے، مگر امبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا جاپانی کمانڈر کا ہاتھ درد کرنے لگا اور وہ اسے بار بار بغل میں دبا کر سر ہلانے لگا اور حیرانی سے امبر کی طرف تکنے لگا کہ اس شخص کا منہ کیا پتھر کا بنا ہے۔ جاپانی کمانڈر نے کوئی خاص خیال نہ کیا اور یہی سوچا کہ امبر کے منہ کی ہڈی سخت ہے، اور وہ امبر کے کندھے پر زور سے پستول کا دستہ مار کر بولا، تم نے اب تک ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ سیدھے سیدھے سے بتا دو کہ تم نے صندوق زمین میں سے نکال کر کس جگہ دفن کیا ہے اور تم کہاں سے اس جزیرے پر آئے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں وہ اذیت دیں گے کہ تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ امبر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، خزانے کا صندوق بحری ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ جاپانی کمانڈر چیخا، کمینے، ہم نے سارا پتہ کر لیا تھا، اس جزیرے کے ارد گرد میلوں تک اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں کھڑا تھا، ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم ویسے ہی خزانہ دفن کرنے آ گئے تھے؟ میں تمہیں صبح تک کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے صبح سچی بات نہ بتائی تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ امبر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر امریکی کا حال سنے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے گولیاں چلتے اور جاپانیوں کے شور مچانے کی آوازیں سنی تو سمجھ گیا کہ امبر پکڑا گیا ہے۔ پھر اس نے ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں امبر کو دیکھا کہ جاپانی اسے کشتی میں بٹھا کر جہاز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اسے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں وہ جاپانیوں کی مار پیٹ سے گھبرا کر سچ نہ بتا دے، پھر تو امریکی کی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ اسے جگہ بدل لینی چاہیے تاکہ اگر امبر بک بھی پڑے تو جاپانی اسے تلاش نہ کر سکے، لیکن اسے پھر خیال آیا کہ سونے کا خزانہ تو اسی جگہ دبا ہوا ہے، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، جاپانی تو اسے اکھاڑ کر لے جائیں گے۔ پھر یہ کیا کیا جائے؟ کیوں نہ سونے کی کچھ اینٹیں جیب میں رکھ کر یہاں سے دور کسی جگہ پر چلا جائے، کچھ تو سونا اس کے پاس بچ جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی امریکی نے زمین کھود کر صندوق کا ڈھکنا کھولا اور اس میں سے 2-3 سونے کی اینٹیں اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ باندھی، 2 اینٹیں جیب میں ڈالی اور اندھیرے میں کھو میں سے نکل کر جزیرے کے جنگل میں بھاگ اٹھا۔ سونے کی اینٹوں کے وزن سے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ جاپانیوں کے خوف سے بھاگتا چلا گیا۔ اس وقت جنگل میں کوئی جاپانی سپاہی نہیں تھا کیونکہ امبر پکڑا جا چکا تھا اور سب سپاہی اس کی طرف متوجہ تھے۔ امریکی جھک کر ایک جگہ جھاڑیوں میں گر پڑا اور ہانپنے لگا۔ جہاز کی تباہی۔ امبر نے صرف امریکی کپتان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اور امریکی کپتان لالچ کا مارا سونے کی اینٹیں سینے سے لگائے جنگل میں مارا جان بچاتا پھر رہا تھا۔ امبر کو بھلا کیا ضرورت تھی سونے کی اینٹوں کی؟ اسے سونے کی کیا پرواہ تھی؟ اسے تو صرف امریکی کا خیال تھا کہ اگر اس نے بتا دیا کہ سونا فلاں جگہ دبا ہے تو جاپانی وہاں پہنچ جائیں گے اور امریکی کو بھی پکڑ لیں گے، کیونکہ امریکی کپتان جہاں تھا وہیں سونا دفن تھا۔ امبر کو کیا خبر تھی کہ احمق اور لالچی کپتان جان بچا کر سونے کی اینٹیں لے کر وہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ امریکی نے جنگل میں ایک گھنے درخت کے نیچے کھو کے اندر اپنے لیے جگہ بنائی اور وہاں چھپ کر ساری رات بسر کر دی۔ صبح اس نے باہر نکل کر دیکھا